حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مشتاق لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المؤمنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے صلاح کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اسی لیے ایماندار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ، اس گھر میں نہ کرنا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچے کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے۔ وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، اور ہم نے اپنے آس پاس یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔ وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ